اے عزادارو آؤ مجلس میں، فاطمہ انتظار کرتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مجلس سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ صاحبان سماعت کی خدمت میں پاک کا سلام پہنچا۔ پاک وہ ذات جو بے طرف عطا کرتا ہے، جو بے حساب دیتا ہے، جس کی عطا کو کوئی روک سکتا نہیں، جس کے فیصلے کو کوئی ٹوک سکتا نہیں۔ اے رب ذوالجلال، تیری عزت و جلال کی قسم، تو لائق عبادت ہے، حمد کرنا تیری بڑی سعادت ہے۔ مجلس کا آغاز حدیث قصاص سے ہو رہا ہے اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ خدا کے ساتھ نبی کی ثنا ضروری ہے، شجر کو جس طرح آب و ہوا ضروری ہے۔ جو چاہتے ہو کہ مجلس میں پنجتن آئے تو سب سے پہلے حدیث قصہ ضروری ہے۔ حدیث قصہ پیش کریں گے جناب عرفان زیدی۔ پر محمد و آل محمد صلوات ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبد الانصاری عن فاطمة علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت لأعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسدته انظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله۔ فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأن راية جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وتحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني والثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأن راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك جده يا رسول السلام عليك من اختار الله وتأذن يندخل معكم تحت الكساء۔ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن ابن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأن راية أخي وابني أمير رسول الله فقلت
ناما وما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن أدخل معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء فقلت عليك السلام يا عبد يا رسول الله تظنني أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأمي باليمان إلى السماء قال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لهم لمي ودمهم دمي يؤلموني ما يؤلمهم ويحزنوني ما يحزنهم أنا هرب لمن هاربهم وسلم لمن سالمهم وذل لمن عادهم ومحب لمن حبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي والسكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا معدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء خمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي من تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة هم ذرية فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتعزمني أبتلى الأرض أكون معهم سادسا فقال الله نعم قد زنت لك فعبت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك رسول الله علي ألا يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مطية ولا قمر منيرا ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري ليجعلكم محبتكم وقد أذن أدخل معكم فأتاني يا رسول الله. فقال رسول الله عليك السلام يا أميني وإلا إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا. فقال لي لأبي رسول الله أخبرني من جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي الذي بعثني بالحق واصطفاني برسالة النجم ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع مشية المحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وعفت بهم الملائكة واستغفرت لهم وليتفرقوا. فقال عليه إذا والله فزنا فهذا شيئة رب الكعبة. فقال النبي الثاني يا علي والذي بعثني بالحق النبي اصطفاني برسالة نجم ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع مشية المحبين وفي مامون إلا فرج الله همه ولا مامون إلا كشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا قضى الله حاجته. فقال عليه إذا بالله فزنا وسعدنا وكذلك أشياء فاز والسعد في الدنيا والآخرة والرب الكعبة. جزاک ماشاءاللہ. پیش نگاہ جس کی در مرتضیٰ نہ ہو ایسا بلند نصیب کوئی اے خدا نہ ہو. ان مجلسوں میں نور کہاں روشنی کہاں جن مجلس میں ذکر حدیث قصہ نہ ہو. مجلس کا آغاز حدیث قصہ سے ہوا. جناب
زیدی صاحب حدیث کتاب پیش فرما رہے تھے. آسمان کربلا پر ظلم و ستم کے بادل چھائے ہوئے تھے. ایسے میں علی کا چاند نمودار ہوا جس نے اپنے کردار، صبر و استقلال، جرأت و بہادری کے ایسے جوہر دکھائے کہ جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. امام علی مقام نے کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں اپنے 72 فقہ کے ساتھ اسلام کی آبیاری کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، مگر دین اسلام پر آنچ نہیں آنے دی. اسلام کی عظمت کو بچایا حسین نے، راہ خدا میں سر کو کٹایا حسین نے. اس سرزمین کی خاک پہ جھکتی ہے ہر زمین جس سرزمین کو خون سے سجایا حسین. اور اب امام حسین علیہ السلام کی بارے میں سود سلام اور مرثیہ پیش کریں گے اس شہر کے معروف سوسنا جناب شایان زیدی اور ان کے ساتھی پر محمد والے محمد صلوات. باواز بن نعرہ صلوات. مرسی سے قبل ایک سوس آپ کی سماعت کو ذکر کروں گا. حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں. حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں. علی کا نائب قائم مقام کہتے ہیں. علی کا نائب قائم مقام کہتے ہیں. دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں. دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں. انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں. حسن کو بادشاہ. درود پڑھ دیں محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. حسن یہ کہتے ہیں کر لے جفا جفا والے. حسن یہ کہتے ہیں کر
وفا جفا اور خدا کا راز بتاتے نہیں خدا والے خدا کا راز بتاتے نہیں خدا خدا والے سوال مجھ سے جو کرتے ہو صلح کیوں کر لی سوال مجھ سے جو کرتے ہو صلح کیوں کر لی جواب اس کا تمہیں دیں گے کربلا والے حسن یہ کہتے ہیں کر لیں سورہ فاتحہ جس دم حسن کا زہر سے ٹکڑے جگر ہوا جس دم حسن کا زہر سے ٹکڑے جگر ہوا سہپارا دل کاہوں سے زیر و زبر ہوا سم کا جو روئے پاک پہ ظاہر اثر ہوا حال سیما میں پاک پہ اس دم دیگر ہوا حال سیما میں پاک پہ اس دم دیگر ہوا راحت میں فرق اور شکم میں خلل ہوا کٹ کر کلے جو تشت کے اندر نکل پڑا کٹ کر کلے جو تشت کے اندر نکل پڑا دوڑی جناب زینب بے کس برے دیکھا کہ لوٹتے ہیں بچھونے پہ مجتبیٰ بولی یہ سر کو پیٹ کے وہ غم کے مبتلا ارے ہائے ہائے بہن نثار ہو بھائی یہ کیا ہوا ہائے ہائے بہن نثار ہو بھائی یہ کیا ہوا کیا پھر کسی نے زہر دغا سے پلا دیا ارے کس نے میرے کلیجے پہ خنجر پھیرا دیا کس نے میرے کلیجے پہ خنجر پھیرا دیا آئے حسین اتنے میں باچا
چشم اشک بار چلاتے تھے کہ آپ کے غربت کے میں شبر گلے کو چوم کے کہتے تھے بار بار میں تم پہ ساتھ ہے میرے نانا کے یادگار میں تم پہ ساتھ ہے میرے نانا کے یادگار مجھ سے زیادہ ظلم و ستم تم پہ ہوئیں گے ہم قبر میں تمہارے مصیبت پہ روئیں گے ہم قبر میں تمہارے مصیبت پہ روئیں گے بھیا تمہاری گود میں نکلے گا میرا دام تم دو گے ہم کو غسل و کفن جب مریں گے ہوگا تمہارے پاس نہ کوئی بجوز قاتل سرحان ہوئے گا یا خنجر قاتل سرحان ہوئے گا یا خنجر شبر تو بعد مرگ بھی راہ سے سوئے گا لاشا تمہارا گھوڑوں سے پامال ہوئے گا لاشا تمہارا گھوڑوں سے پامال ہوئے گا برباد اہل بیت پیغمبر میں شور بہنے پچھاڑے خاک پہ کاتی تھی کر کے چھاتی پہ ہاتھ مار کے چلاتے تھے حسین اب اٹھ گیا زمانے سے ہم بے قصوں کا چین اب اٹھ گیا زمانے سے ہم بے قصوں کا چین دل اب ہمارا ٹوٹ گیا وہ مصیبت بابا جی ہم سے چھوٹے گیا وہ مصیبت بابا جی ہم سے چھوٹے گیا وہ مصیبت جس دم حسن کا زہر سے ٹکڑے جگر ہوا جناب شاہجہاں زیدی اور ان کے ہمنوا مرثیہ پیش فرما رہے تھے ایک دن بڑے غرور سے کہنے لگی زمین آیا میرے نصیب میں پرچم حسین کا ایک دن بڑے غرور سے کہنے لگی زمین آیا میرے نصیب میں پرچم حسین کا پھر چاند نے کہا میرے سینے کے تاب دیکھ ہوتا ہے آسمان پہ ماتم حسین مولا علی کا قول ہے اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں سے زیادہ شفاف رکھو کیونکہ قطروں سے دریا بنتا ہے اور سوچوں سے ایمان ذکر حیدر جسے ہر آن برا لگتا ہے در حقیقت اسے قرآن برا لگتا ہے سب جو کرتا رہا ایمان ابو طالب کو ٹھیک پر ایسا مسلمان برا لگتا ہے میں گزارش کرتا ہوں تمام مومنین سے کہ تھوڑے تھوڑے آگے تشریف لے آئیں کیونکہ مومن کی بڑی تعداد باہر بھی کھڑی ہوئی ہے ابھی انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی دیر بعد میں جس سے خطاب کریں گے میر بادلی صاحب تو دو کے سائے میں تھوڑے سے آگے تشریف لے زمین روتی ہے یہ آسمان روتا ہے غم حسین میں سارا جہان روتا ہے جہاں حسین کی مجلس وبا نہیں ہوتی مکین روئے نہ روئے مکان روتا ہے اور میں میلبرن کی ایک ایسی شخصیت کو دعوت کرام دے رہا ہوں کہ جن کا نام نوحہ خانی منقبت خانی نعت خانی سے کے حوالے سے بڑا معتبر ہے اور ابھی آپ حال ہی میں کربلا سے تشریف لائے ہیں
ہم سب کے جانے پہچانے نوخاں جناب مدثر مہدی امام مہدی علیہ السلام کی بارگاہ میں امام حسین کا فرصہ پیش کریں گے پر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین. اور خوشنودی امام زمانہ بلند سے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صدق انکل بس مصائب سے قبل صرف 4 مصرے مولا قاسم کی شان میں پیش کروں گا. قاسم ایک بار صلوات پڑھیے گا. اور صلی علی محمد و آل محمد. نعت ہے یہ نعت ہے یہ کہ حمد باری ہے. 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 مدح قاسم زباں پہ جاری ہے. مدح قاسم زباں پہ جاری ہے. اور ان 2 مصروں پہ خاص توجہ چاہوں گا کہ تم حسن کا مقابلہ نہ کرو. تم حسن کا مقابلہ نہ کرو. کیوں کہ تم نے قاسم سے جنگ ہاری ہے. تم حسن کا مقابلہ نہ کرو. تم نے قاسم سے جنگ ہاری ہے. ایک بار صلوات پڑھیے گا. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اشارہ پیش کروں گا اختصار کے ساتھ. پیکان برس رہے ہیں. پیکان برس رہے ہیں. تابوت پر حسن کے پیکان برس رہے ہیں. تابوت پر حسن کے امت مٹا رہی ہے. آثار پنجتن کے پیکان برس رہے ہیں.
حسن کے. اور ایک بیوی یہاں ہمارے درمیان یقیناً موجود ہیں. اگر ان کے ہاتھ سے ایک رومال آپ کے سامنے آئے تو اس کو خالی مت جانے دیجیے گا. کہ بابا کے دل کے ٹکڑے تو نے گنے بہتر. بابا کے دل کے ٹکڑے تو نے گنے بہتر. ٹکڑے ہزار ہوں گے. ارے کہاں سے تیرے بدن کے اور زہرا جہاں گری تھی. ارے لاشا وہاں نہ جائے. پھر زخم کھل نہ جائے زیر کفن حسن کے. اور زینب پکاری بائی دل ڈوبتا ہے میرا. ارے زینب پکاری بائی دل ڈوبتا ہے میرا. اگلو نا دل کے ٹکڑے صدقے گئی دہن کے. اور آخر کی ہچکیوں میں شبر نے روکے چومے. شبیر کا گلا بازو بڑی بہن کے. اور تن پر تو ہے
باز بلند نعرہ صلوات. غازی بھائی کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بار باز بلند نعرہ صلوات. جو نوجوان ذوق نظامت رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ اقبال بھائی سے مکمل تدریس ان سے سیکھیں. ان سے میں تو یہ میرا ایک پروپوزل ہے کہ یہاں ایک کلاس رکھے نظامت کیسے ہوتی ہے اور اقبال بھائی لیکچر. باز بلند نعرہ صلوات. ہمارا تعلق قریب 35 سال سے زیادہ پرانا ہے میرا اور اقبال بھائی. ایک بار اور درود بھیجی محمد والے محمد. محدود شام تک ہے حریفوں کا دسترس. لفظ شام کا استعمال ملاحظہ فرمائیے. محدود شام تک ہے حریفوں کا دسترس، آل رسول شام و سحر دستگیر ہیں. محدود شام تک ہے حریفوں کا دسترس، آل رسول شام و سحر دستگیر ہیں. بھائی خود اپنی موت مر گئے خود ساختہ امیر، بابا حسن کے اب بھی جناب امیر ہیں. بابا حسن کے اب بھی جناب امیر ہیں. میں سلام کے چند اشعار پیش کرتا ہوں، آپ درود پیش کریں محمد والے. ایک بار اور چچا اجازت ہے؟ اجازت ہے. مطلب سماعت فرمائیے غازی بھائی. جب بھی مدثر صاحب جب بھی سلام و منقبت پنجتن لکھوں. آپ نے غرور کی بات کی. جب بھی سلام و منقبت پنجتن لکھوں، ہرگز نہ خود کو میں کبھی اہل سخن لکھوں. جب بھی سلام و منقبت پنجتن لکھوں، ہرگز نہ خود کو میں کبھی اہل سخن لکھوں. مدح حسن کے مصروں کو اوراق فکر پر، مدح حسن کے مصروں کو اوراق فکر پر سرسبز ٹہنیوں کا مہکتا چمن لکھوں. مدح حسن کے مصروں کو اوراق فکر پر سرسبز ٹہنیوں کا مہکتا چمن لکھوں. حسنین ہیں جوانوں کے سردار خلد میں، حسنین ہیں جوانوں کے سردار خلد میں. بھئی پھر کیوں نہ ملک خود کو اپنا وطن لکھوں. حسنین ہیں جوانوں کے سردار خلد میں، پھر کیوں نہ ملک خود کو اپنا وطن لکھوں. صلح حسن میں خامی نکالے کوئی پمیں، صلح حسن میں خامی نکالے کوئی پمیں، اس صلح کو نبی کا مقرر چلن لکھوں. صلح حسن میں خامی نکالے کوئی پمیں، اس صلح کو نبی کا مقرر چلن لکھوں. اور جب روشنی امن کو چومے میرا قلم، جب روشنی امن کو چومے میرا قلم، سورج رسول کو تو حسن کو کرن لکھوں. امن کو چومے میرا قلم. بیسم لدھانی صاحب. جب روشنی امن کو چومے میرا قلم، سورج رسول کو تو حسن کو کرن لکھوں. مسعود بھائی شعر سماعت فرمائیں کہ جس کا قلم ہلا دے در خیبر نفاق، جس کا قلم ہلا دے در خیبر نفاق، بھائی ایسے جری کو وقت کا مرحب شکن لکھوں. جس کا قلم ہلا دے در خیبر نفاق، ایسے جری کو وقت کا مرحب شکن لکھوں. اور یہ خاص عطا ہے یہ جو اگلا شعر ہے. ایسے جری کو وقت کا مرحب شکن لکھوں، مضمون جب کہ دیکھا حسن کا تو بولا دل، مضمون جب کہ دیکھا حسن کا تو بولا دل، تنبیہ کو میں کس طرح صلح حسن لکھوں. سبحان اللہ.
سبحان اللہ بھائی، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. مضمون جب کے دیکھا حسن کا تو بولا دل، تنبیہ کو میں کس طرح صلح حسن لکھوں. لکھنے لگا جو حال بقیے نے دی صدا، لکھنے لگا جو حال بقیے نے دی صدا. مسموم و زخم خوردہ لکھوں خستتاً لکھوں، مسموم و زخم خوردہ لکھوں خستتاً لکھوں. تابوت مشتبہ یہی کہتا ہے اے کلیم. ویسے سلام ہے ماشاءاللہ، بہت عمدہ تابوت سجاتے ہیں. امین بھائی کی ابھی ماشاءاللہ زیارت کی ہم نے. پروردگار اس تمام انجمن کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. تابوت مشتبہ یہی کہتا ہے اے کلیم، محروم قرب قبر رسول زمن لکھوں. اللہ اکبر، اللہ سبحان اللہ. عدنان بھائی جناب عدنان کریم صاحب اپنا خوبصورت کلام آپ کی بیدار سماعتی نظر فرما رہے تھے. اخلاق ایک دکان ہے، زبان اس کا تالا. کیا کہنے. جب تالا کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان کوئلے کی ہے یا ہیرے کی. لفظ ہماری کائنات ہے. سبحان اللہ. ہماری زبان سے نکلے ہوئے لفظ ہماری علمی قابلیت کی ترجمان ہوتے ہیں. مولا علی کا قول ہے، لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر جب تک زبان سے ادا نہ ہو. کیا بات. زبان سے ادا ہونے کے بعد انسان لفظ کا غلام بن جاتا ہے. اس وقت میں ایک ایسی شخصیت کو دعوت کلام دے رہا ہوں جو اپنے پیغیر تحیر کو صحیح لباس الفاظ پہنانے میں بڑی مہارت رکھتے ہیں. سبحان اللہ. وہ کہ وہ اردو زبان بولنے والے نہیں ہیں، گجراتی زبان بولتے ہیں، مگر اردو زبان پر اس طرح کی دسترس حاصل ہے کہ ان سے اردو پڑھنے والے بھی بولنے والے بھی کچھ نہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں. کرتے ہیں. ایسی قسمت شہ ابرار بنا دیتے ہیں، گر کو فردوس کا حقدار بنا دیتے ہیں. قید انسان کو مجبور بنا دیتی ہے اور یہ مجبور کو مختار تار بنا بنا دیتی دیا. ہے. بھائی واہ واہ واہ. عالمی شہرت یافتہ شاعر لاسانی جناب مصدق لاکھانی صاحب اپنا کلام پیش کریں گے. پر محمد علی محمد صلوات. مصدق صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے باز بلند نعرہ صلوات. دھوپ میں صاحبان دیکھے ہیں، دھوپ میں صاحبان دیکھے ہیں، لوگ کچھ مہربان دیکھے ہیں. ہم مذاہب تو ایک ہیں لیکن فاصلے درمیان دیکھے ہیں. آئیے فاصلے کو مٹاتے ہیں. اب تو ان کے ماننے والے جو بڑھ بڑھ کے حملے کیا کرتے تھے آپ کیوں پیچھے بیٹھے ہیں؟ آگے تشریف لے لیں. پر محمد علی محمد صلوات. زبان کا تو ایسا ہے کہ اب کوئی زبان خالص نہیں رہی. کیا کہنے. کیا بات ہے. کیا اردو، کیا گجراتی، کیا انگریزی. کیا کہنے. بہرحال تغیر آتا عمدہ رہتا مشاہدہ آپ کا. واہ 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 واہ. اور آج کل تو وہ کہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو جس قسم کی زبان وہاں استعمال ہوتی ہے ویسے یہ شکایت صرف اردو بولنے والوں کو نہیں ہے، سب ہر زبان بولنے والوں کو. انگریزی میں بھی ایسے ایسے لفظ آ گئے ہیں کہ ہمارے بچپن میں ہم نے کبھی سنے، اس کے معنی بدل گئے ہیں. کول کا مطلب تو ہم سمجھتے تھے ٹھنڈا، اب وہ ہمارا پوتا کہتا ہے اٹس کول، بولا اچھا ہے یہ. تو یہ تو بہرحال سلوات بچے ہی کہتے ہیں. جزاک اللہ. یہ مولا حسن کی شہادت کی مجلس ہے اور ابھی صلح حسن کا ذکر کیا اشعار میں، تو ایک دو چار شعر میں بھی، اور اس کی ردیف ہے صلح حسن. واہ کیا بات ہے. واہ واہ واہ. واہ واہ. اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات. انشاءاللہ. بارے دیگر نعرہ صلوات.
ملاحظہ فرمائیے، عطا ہو. لوگ کہتے ہیں کہ ہے سر نہاں صلح حسن. واہ سبحان اللہ. اچھا، جو بچے نہیں جانتے اس لفظ کا مطلب میں بتاتا ہوں. سر نہاں یعنی چھپا ہوا راز، ہڈن سیکرٹ. لوگ کہتے ہیں کہ ہے سر نہاں صلح حسن، کربلا بول کہ کتنی ہے عیاں. کربلا بول کہ کتنی ہے عیاں صلح حسن. لوگ کہتے ہیں کہ ہے سر نہاں صلح حسن، کربلا بول کہ کتنی ہے عیاں صلح حسن. جب کبھی مانگی گئی صلح نبی کی تفسیر، جب کبھی مانگی گئی صلح نبی کی تفسیر، ہم نے اس بزم میں کر دی ہے بیان صلح حسن. ہم نے اس بزم میں کر دی ہے بیان سبحان اللہ بھائی. جب کبھی مانگی گئی صلح نبی کیا کی کہنے ہیں بھائی. تفسیر، بھائی واہ. ہم نے اس بزم میں کر دی ہے بیان صلح حسن. سلامت رہیے. یوں تو تھا اس میں محمد کی سیاست کا شباب، کیا کہنا ہے سیاست کا شباب. یوں تو تھا اس میں محمد کی سیاست کا شباب. جنگ قاسم سے ہوئی اور جوان، بھائی واہ واہ واہ. کیا کہنے بھائی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اس اللہ. میں محمد کیا کی سیاست کا کمان. دو یوں مصروں تو کو پوری تھا تاریخ اس لکھ دی میں بھائی. واہ واہ واہ. محمد کی سبحان اللہ. سیاست کا شباب. سلامت رہیے یوں تو بھائی. تھا اس میں محمد کی سیاست کا شباب. کیا کہنے شباب کا جنگ جواب نہیں. قاسم سے ہوئی اور جوان صلح حسن. حسن. واہ. اور شام والوں نے بہت دیر سے سمجھا اس کو. واہ سبحان اللہ. شام والوں نے بہت دیر سے سمجھا اس کو. کربلا تیر ہے اور اس کی کمان صلح حسن. بھائی واہ واہ واہ. کیا کہنے بھائی. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے دیر سے سمجھا. بھائی. واہ واہ واہ. کمال کا جواب نہیں ہے بھائی. واہ واہ. سبحان شام اللہ. والوں نے بہت دیر سے سمجھا اس کو. کربلا. کربلا تیر ہے اور سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے. واہ واہ واہ. دوبارہ پڑھ دیں شعر بھائی. شام والوں نے بہت دیر سے سمجھا اس کو. کربلا تیر ہے اور اس کی کمان صلح حسن. واہ واہ. امن یوں فطرت انسان میں ہے شامل گویا. واہ. امن یوں فطرت انسان میں ہے شامل گویا. آدمیت کی ہو رگ رگ میں رواں صلح حسن. بھائی. واہ واہ واہ. آدمیت کی ہو رگ رگ میں رواں صلح حسن. اور کربلا والوں کی تنویر ہے اکبر کی اذان. کربلا والوں کی تنویر ہے اکبر کی اذان. اور اکبر کے لیے حق کی اذان صلح حسن. بھائی واہ. بھائی واہ. اور اکبر کے لیے حق کی اذان. اور اکبر کے لیے حق کی اذان صلح حسن. اور مقطع پیش خدمت ہے کہ اے مصدق کے قلم روک لے جنبش اپنی. اے مصدق کے قلم روک لے جنبش اپنی. تیری تحریر کہاں اور کہاں. تیری تحریر کہاں اور کہاں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بھائی واہ واہ واہ. کیا کہنے. نعرہ سلوات. سلام. صلی اللہ محمد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے. کیا نبھایا ہے. اچھا، آج صبح ہی صبح ایک سلام کے امام حسن علیہ السلام کی شام کی حال میں جزاک اللہ. سلام ہو گئے تو وہی میں سنا رہا ہوں. جزاک اللہ. اس کی ردیف ہے حسن کا ماتم ہے. واہ. سلام. واہ. کیا کہنے. زمانے بھر کو بتاؤ حسن کا ماتم ہے.
کیا کہنے ہیں سبحان اللہ. زمانے بھر کو بتاؤ حسن کا ماتم ہے، اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ حسن کا کیا ماتم کہنے ہیں بھائی سبحان اللہ. جزاک اللہ. اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ حسن کا ماتم ہے، جزاک اللہ. جگر کو کاٹ کے رکھا ہے زہر قاتل نے، جگر کو کاٹ کے رکھا ہے زہر قاتل نے، سبھی کو آج رلاؤ حسن کا ماتم ہے، سبھی کو آج رلاؤ حسن کا ماتم ہے، فلک پہ پہنچے صدا آج شور ماتم کی، فلک پہ پہنچے صدا آج شور ماتم کی، کچھ ایسا شور اٹھاؤ حسن کا ماتم ہے، کچھ ایسا شور اٹھاؤ حسن کا ماتم ہے، جو لوگ بھول چکے ہیں یہ روز رنج و الم، جو لوگ بھول چکے ہیں یہ روز رنج و الم، تو ان کو یاد دلاؤ حسن کا ماتم ہے، تو ان کو یاد دلاؤ حسن کا ماتم ہے، مثال حشر ہے 28ویں سفر کا دن، مثال حشر ہے 28ویں سفر کا دن، تو آج خاک اڑاؤ حسن کا ماتم ہے، تو آج خاک اڑاؤ حسن کا ماتم ہے، بطول پاک کے دلبر کا یہ جنازہ ہے، بطول پاک کے دلبر کا یہ جنازہ ہے، تو فاطمہ کو بلاؤ حسن کا ماتم ہے، تو فاطمہ کو بلاؤ حسن کا ماتم ہے، تمہاری بھیگی ہوئی آنکھیں آج خشک نہ ہو، تمہاری بھیگی ہوئی آنکھیں آج خشک نہ ہو، بہاؤ اشک بہاؤ حسن کا ماتم ہے، جو تیر لاش شبر پہ پھینکے، جو تیر لاش شبر پہ پھینکے امت نے، جو تیر لاش شبر پہ پھینکے امت نے، وہ تیر سب کو دکھاؤ حسن کا ماتم ہے، وہ قاتلان حسن کو برا نہیں کہتے، وہ قاتلان حسن کو برا نہیں کہتے، منافقوں کو ہٹاؤ حسن کا ماتم ہے، منافقوں کو ہٹاؤ حسن کا ماتم ہے، ہر ایک لفظ مصدق لہو میں لپٹا ہو، ہر ایک لفظ مصدق لہو میں لپٹا ہو، تم ایسے شعر سناؤ حسن کا ماتم ہے، تم ایسے شعر سناؤ حسن کا ماتم ہے، اور محمد و آل محمد صلی اللہ تم ایسے شعر سناؤ حسن کا ماتم ہے۔ آج جناب مصدق نگہانی صاحب اپنا کلام آپ کی سماعت کی نظر فرما رہے تھے، بزدل بھی بہادر کا حشم مانگ رہے تھے، جاہل بھی معلم سے قلم مانگ رہے تھے، بزدل بھی بہادر کا حشم مانگ رہے تھے، جاہل بھی معلم سے قلم مانگ رہے تھے، معلوم نہیں تھا جنہیں انقلابی علم کا، وہ لوگ بھی خیبر میں علم مانگ رہے تھے۔ خطابت کا فن قدرت کی عطا ہے، اور خطیب کی یہ خوشبی ہوتی ہے کہ وہ حاضرین کو اپنی طرف کس طرح متوجہ کرتا ہے۔ کوئی خطیب اپنی تقریر سے لوگوں کو سلا دیتا ہے، اور کوئی خطیب اپنی تقریر سے لوگوں کو جگہ دیتا ہے۔ اس وقت ہمارے درمیان ہندوستان کی ایک ایسی نادر شخصیت جو آسٹریلیا میں یقین ہمارے لیے نادر ہے، اور انہیں سننے کا بہت کم موقع ملتا ہے، ہمارے درمیان نادر تقریر پیش کریں گے۔ میرے مالک مجھے تنویر فراست دے دے، ذکر شبیر کروں شان فضاحت دے دے، میرے مضمون کی سرخی بھی فلک تک پہنچے، کربلا والوں کا اخبار ملک تک پہنچے۔ علی جناب مولانا میر نادر رضوی صاحب مجلس سے خطاب فرما رہے ہیں، اور محمد و آل محمد صلوات۔
عجل فرجهم أجمعين. محمد وآل محمد بلندر صلوات. اور دیگر صلوات. رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي التهام سراد المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو قوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات الله. پر محمد وآل محمد صلوات. عزیزان محترم، تاریخ کی مناسبت آپ حضرات واقف ہیں. یہ مجلس شہادت پیغمبر اکرم و نواس رسول حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام منعقد کی جا رہی ہے. ماشاءاللہ آپ حضرات نے بہترین کلام امام حسن کے حوالے سے سماعت فرمائے ہیں. یہ تو ایک میدان تبدیل ہو گیا ہے، ورنہ نظم سے ہم نثر میں آئے ہیں، تو لہٰذا جرأت کر رہا ہوں، ورنہ بزرگ کے خطاب کرنے کے بعد خردوں کا خطاب کرنا یہ بزرگوں کی توہین ہوگی، چونکہ وہ مقطع محفل تھے نظم کے اعتبار سے. لہٰذا جرأت کر رہا ہوں کہ بزرگوں کے بعد میں کچھ لب کشائی آپ حضرات کے سامنے کر سکتا. اس لیے میں نے جس آیہ شریفہ کو اپنی کلام کے آغاز میں جس کا تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، وہ اس دین کے متعلق ہیں جسے پیغمبر اکرم لے کر آئے تھے. یعنی یوں کہنا بھی غلط ہوگا کہ پیغمبر لے کر آئے تھے،
دین تو جناب آدم ہی سے چل رہا تھا. سبحان اللہ. پیغمبر نے اس دین کا نام اسلام دیا ہے. جتنے انبیاء ما سبق گزرے ہیں وہ سب ہی اسی دین کی تبلیغ کرتے رہے، اسی دین کی ترویج کرتے رہے، لیکن کسی نبی کو بھی یہ حکم نہیں تھا کہ وہ اپنے اس دینی کام کا نام اسلام دیں. اسلام صرف ایک ہے. اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ اس آیت کا ترجمہ غلط کیا جاتا ہے کہ پروردگار کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے. یہ آیت کا ترجمہ غلط ہے، اس لیے کہ آپ دیکھیں اگر آپ کے پاس آپشن ہے تو یہ کہا جائے گا کہ بھائی آپ کو مثلاً یہ شے چاہیے یا یہ شے چاہیے، یہ موبائل چاہیے یا یہ والا موبائل چاہیے، تو کہیں گے کہ میرا پسندیدہ موبائل یہ ہے، میں نے لے لیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا موبائل بھی وہاں موجود ہے، ان میں سے آپ نے ایک کا انتخاب کیا ہے. یہ ترجمہ کرنا کہ پروردگار کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اور بھی ادیان اور بھی دین وہاں موجود ہے، اس میں پروردگار عالم نے دین کو قبول کیا ہے، دین کو پسند کیا ہے. یہ مطلب نہیں کر رہا ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے. دین صرف ایک ہے، وہ ہے دین اسلام. اس کے علاوہ اور کوئی دین آسمان سے نازل نہیں ہوا. یہ تو یہود و نصارہ کا کہنا ہے کہ ہم جس دین کے پیروکار ہیں وہ بھی آسمان سے نازل ہوا. نہیں، ہرگز یہ آیت کا مطلب یہ نہیں ہے. ان الدین، اگر آپ آیت کے الفاظ ہی کو دیکھ لیں تو بات واضح ہو جائے گی. ان الدین عند اللہ الاسلام. ان یقیناً دین عند اللہ، اللہ کے نزدیک اسلام. اگر یہ کہنا ہوتا پروردگار کو تو آیت اس طریقے سے ہوتی، ان الدین عند اللہ محبوب الاسلام. آیت میں یہ چیز پائی نہیں جا رہی ہے، تو مترجم کو کہاں سے یہ حق حاصل ہو گیا کہ وہ یہ ترجمہ کرے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے. یہ پسندیدہ اضافہ یہود و نصرانیت کی چال ہے تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ آ جائے کہ دین کے علاوہ، اسلام کے علاوہ بھی اور دین ہے جس میں سے پروردگار نے سے انتخاب کیا. پیغمبر کے دین کو خراب کرنے کی ان کی کوشش، لیکن جس کا تعلق در اہل بیت سے وابستہ ہو وہ کبھی اس ترجمے پر اتفاق نہیں کریں گے. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. ہم اس لیے کہا جاتا ہے کہ آیات اور روایات کے ترجموں میں بھی ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے کہ کہیں مطلب کہیں سے کہیں نہ چلا جائے. امام کی احادیث ہوں یا قرآن مجید کی آیات ہوں، ان کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے. امام کی اگر کوئی حدیث آپ تک پہنچ جائے تو ایسے ہی آنکھ بند کر کے اس پر اعتبار نہیں کر لینا چاہیے. آنکھ بند کر کے اس پر اعتبار نہیں، یہ دیکھنا چاہیے کہ کہاں سے چلی ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس دور میں ایک ہریرہ تھا، ابو ہریرہ. اس دور کا ابو ہریرہ آپ کو پتا ہے کون ہے؟ ہر دور میں ابو ہریرہ پایا جاتا ہے جو احادیث کو بناتا ہے تاکہ لوگوں کے درمیان میں تفرقہ پیدا کر سکے. اس دور کا اس دور میں تو ابو ہریرہ واضح طور پر موجود تھا نگاہوں کے سامنے. اس دور کا ابو ہریرہ کون ہے؟ اس دور کا ابو ہریرہ حضرت واٹس ایپ ہے. کیا جو بھی آپ اپنی خواہشات کو ظاہر کرتے ہیں بیچ میں بریکٹ میں لکھ دیں حضرت امام جعفر صادق. لوگ آنکھ بند کر کے یقین کر رہے ہیں کہ یہ امام نے فرمایا. کہاں سے چلی، کہاں پر بنی ہے، کہاں ڈھلائی گئی ہے، اس کی کوئی خبر نہیں ہے. اب اگر کسی سے مباحثہ کیا جائے، بحث کیا جائے، وہ فوراً نکال کر واٹس ایپ کی حدیث دکھا رہا ہے کہ دیکھیں امام نے تو یہ فرمایا. بھائی یہ کہاں سے آپ نے لے کر آ گئے ہیں؟ ہمارے پاس یہ سب سے بڑا مرکز ہے، یہ سب سے بڑی درسگاہ ہمارے پاس ذکر حسین ابن علی ہے. یہاں سے جو بیانات کیے جاتے ہیں وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں، چاہے وہ اشعار کی صورت میں ہو، نظم کی یا نثر کی صورت میں ہو. خطیب جب آ رہا ہے، مجھے اپنی گفتگو نہیں
ہوں, میں تو ابھی طالب علم ہوں. جو بھی علماء کو آپ سماعت فرماتے ہیں وہ پوری محنت کے ساتھ احادیث کو بیان کرتے ہیں, محنت کے ساتھ احادیث کو بیان کرتے ہیں. تو ایسے ہی ان احادیث پر میں اپنے نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ ایسی احادیث کو اپنے لیے ثبوت کے طور پر پیش نہ کریں کہ جب تک کہ اس کی تحقیق نہ ہو جائے. اس لیے کہ آپ دیکھیں دین ہی ایک ایسا بیچارہ کمزور شے ہے کہ جہاں پر ہر کس و ناکس اپنا نظریہ رکھتا ہے, ہر کس و ناکس جس کو کچھ پتہ نہیں ہے وہ نظریہ دینے. میری نگاہ میں ایسا ہونا چاہیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا ہونا چاہیے. پیغمبر مولا کائنات نے کہا تھا کہ کہاں اسلام غریب تھا غریب رہے گا. کیوں غریب تھا غریب رہے گا؟ اس لیے کہ ہر کس و ناکس جسے اسلام کے الف سے واقف نہیں ہے وہ آ رہا ہے اس اسلام پر نظریہ رکھ رہا ہے کہ میری نگاہ میں ایسا ہونا چاہیے. اس کے علاوہ آپ کو کہیں اور دوسری جگہ پہ یہ نظر نہیں آئے گا کہ کہیں اگر آپ چلے جائیں جا کر میڈیکل اسٹور پہ ہال پہ ٹھہر کے کوئی دوا لے, اگر پاس میں کھڑا ہوا انسان کہے کہ نہیں جناب آپ کو میری نگاہ میں یہ دوا نہیں یہ والی دوا کھانی چاہیے. کہیں سنا آپ نے ایسا ہو رہا؟ وہ فوراً سوال کرے گا کہ بھائی آپ کا تعلق کیا ہے, کہ آپ ڈاکٹر ہیں یا میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں؟ کہے گا کہ نہیں میری نظر میں یہ کہیں نہیں ملے گا آپ کو. نہ یہ ملے گا کہ کوئی عدالت میں کھڑا ہو کر جج صاحب کے سامنے یہ کہہ رہا ہے جج صاحب آپ کو اس کا فیصلہ ایسے نہیں ایسے سنانا چاہیے. کہیں نہیں ملے گا, اس لیے کہ جانتا ہے کہ نتیجہ کیا ہوگا. اگر جج صاحب کو مشورہ دیا جائے گا تو یہ بیچارہ دین ہی ہے کہ جس کی خاطر 1,24,000 انبیاء نے محنتیں کی ہیں, اس کے بارے میں اسے کچھ نہیں پتا ہے, نظریہ دینے پر آمدہ ہے کہ میری نگاہ میں ایسا ہونا چاہیے. یہ کم بختی ہے اس کہنے والے کا, پاگل پن ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میری نظر میں یہ ایسا ہونا چاہیے. بلکہ یوں کہا جائے اس سے بڑی کم بختی یہ ہے جب کسی پاگل نے یہ کہا کہ میری نظر میں یہ ایسا ہونا چاہیے تو ماننے والے بھی پیدا ہو جاتے ہیں, سننے والے بھی پیدا ہو جاتے ہیں ہاں کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے. بھائی کہاں سے سورس آف کہاں ہے آپ کا, کہ آپ نے یہ حدیث کو کہاں سے لیا ہے, کس انداز میں آپ نے پیش کی ہے, اس کا کوئی خبر نہیں ہوتی. بس ہم نظریہ دینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں. وہ دین جس کی خاطر انبیاء نے اتنا مصیبتوں کو برداشت کیا ہے, آج وہ دین پر نظریہ رکھنے کے لیے ہم آمادہ ہیں, جبکہ ہمیں کوئی خبر نہیں ہے کہ احادیث کو کس طریقے سے سمجھنا چاہیے. احادیث 1400 سال پہلے کہی جانے والی احادیث ائمہ طاہرین ہیں. آج اگر ہمارا جوان ہمارا بچہ ہم سے یہ سوال کر لے کہ بھائی آپ بڑا کہہ رہے ہیں نہج البلاغہ کو پڑھا کرو, اقوال امام کو پڑھا کرو, امام زمانہ نے اس سے کیا فرمایا ہے, امام باقر نے کیا فرمایا ہے, امام صادق نے کیا فرمایا, تم احادیث کو پڑھو, قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرو. اگر ہمارا جوان ہم سے یہ سوال کر لیں کہ بھائی آپ اتنی تاکید کر رہے ہیں کہ احادیث کو پڑھنے کے لیے, اور کسی بھی احادیث کو سنو تو وہیں پر سرسری طور سے نہ گزر جاؤ بلکہ رکو, اسے سمجھنے کی کوشش کرو. اگر ہمارا جوان ہم سے یہ سوال کرے کہ بھئی ہم یہ کیوں پڑھیں تو اس کا جواب کیا ہوگا ہمارے پاس؟ کیوں ہم سے یہ کہا مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ کہ میں نے کہیں پر اسی میں اس مجلس میں اس کے پر تذکرہ بھی کیا ہے کہ وہ جوان ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی 1400 سال پہلے کہی ہوئی باتوں کو آپ ہم سے آج پڑھنے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیوں ہم سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ہم امام زمانے چھ امام کے حالات زندگی کو پڑھے تھے ہوں گے, اس زمانے کے بہت بڑے عالم تھے ہوں گے, لیکن اس زمانے کے متعلق وہ کیا ہم سے کیا بیان کر سکتے ہیں؟ ان کی بتائی ہوئی احادیث اس زمانے میں کیوں پڑھے؟ مثال کے طور پر اگر ہم مثال دے دیں کہ بھائی آج سے 60 سال 70 سال پہلے کہ جو ٹیلی فون ایجاد ہوئے تھے جس طریقے کے, یا آپ دیکھیں اس سے پہلے کا اگر آپ دور دیکھیں جہاں پر ٹیلی گرام لکھا جاتا تھا, خطوط لکھے جایا کرتے تھے, جو اس زمانے میں یہاں پر آئے وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ اگر پاکستان کو ہندوستان پر اگر خط لکھنا ہو تو 15 سے 20 دن لگ جائیں گے کہ یہ خط ہمارے گھر والوں تک پہنچے, اور 15 سے 20 دن وہاں سے جواب آنے کے لیے لگ جائے گا, ہے کہ نہیں؟ اس دور کی یہ باتیں آج اگر آپ اپنے بچے کو بلا کر کہیں کہ آؤ میں تمہیں خط کیسے لکھا جاتا ہے میں تمہیں تعلیم دوں, تمہیں بتلاؤں, تو وہ
فوراً یہ کہے گا کہ بھائی آپ کس زمانے کی گفتگو کر رہے ہیں، آج خط و خطابت کا دور کہاں ہے؟ کہا کہ نہیں کتنے دن میں خط پہنچے گا اور کتنے دن میں وہاں سے جواب آئے گا یہ تمہیں بتلاؤں گا۔ کہا اس سے بہتر تو طریقہ میرے پاس ہے، واٹس ایپ پہ السلام علیکم لکھ دیجئے، جب تک ڈبل کلک ہو کر بلو نہ ہو جائے کیا کہنے ہم بے چین رہتے ہیں کہ ہم ایک سلام پہنچ گیا فوری جواب آ گیا۔ آپ ہمیں 70 سال پہلے کی جو خطوط لکھنے کا طریقہ تھا وہ آج بتا رہے ہیں۔ ہمارا جوان 70 سال پہلے کی چیزوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم یہاں ممبر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ تمہیں 1400 سال پہلے امام نے کیا فرمایا وہ تمہیں بتلاؤں گا۔ وہ کہے گا کہ بھائی کیا 1400 سال ٹھیک ہے، کہا ہوگا 1400 سال پہلے، آج ہم ان کے متعلق کیوں پڑھیں؟ ہمارے پاس جواب کیا ہوگا؟ کس طریقے سے ہم اپنے آنے والی نسلوں کو، بالخصوص یہاں کے ماحول میں جس ماحول میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہاں تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے اپنی اولاد کی تربیت۔ جس چیلنج سے آپ گزر رہے ہیں ماشاءاللہ، 2 مہینے سے میں یہاں ہوں اور آزاداری کو دیکھ رہا ہوں، مجھے آپ کا یہ چیلنج تو مجھے آپ کا نہیں لگ رہا ہے۔ فرش ازا کی اہمیت کو بتلا رہا ہوں، فرش ازا کی اہمیت اتنی ہے، اتنا اثر اس کا ہو رہا ہے کہ آپ دیکھیں چیلنج ہماری اولاد کے نہیں ہے، چیلنج یہ تو ان کی اولاد کے لیے ہو رہا ہے، کہیں یہ مجلسوں کی وجہ سے ہماری اولادیں تبدیل نہ ہو کیا کہنے بھائی، خدا کی آزاداری کو قبول کرے اور اس جذبے کو باقی رکھے جس انداز میں آزاداری اس ملک میں ہو رہی ہے، جس انداز میں جلوس نکالا جا رہا ہے، اس انداز میں اگر اسی طرح سے ہم آگے بڑھتے رہے اور ہماری فرش ازا کی اہمیت محفوظ رہی اور آنے والے ان پیغامات کو پہنچاتے رہے ہماری نسلوں تک، تو یقیناً ایک دور وہ بھی آئے گا جہاں آج ہم ان کے ماحول سے ڈر رہے ہیں، وہ کل ہمارے ماحول کو دیکھ کر خوفزدہ ہو جائیں گے۔ برائے سلام دیے عزاداران امام حسین، بلند تر صلوات۔ ائمہ کی احادیث کو سمجھنے کے لیے بھی ہر کس و ناقص امام کی احادیث کو نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہا جاتا ہے امام کلام الامام امام الکلام۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ امام کا جو کلام ہوتا ہے وہ سارے کلاموں کا بھی امام ہوتا ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے بھی انسان کے اندر صلاحیتیں چاہیے۔ 1400 سال پہلے علی بن ابی طالب نے کہا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا، مشرق میں بیٹھا ہوا انسان مغرب میں بیٹھے ہوئے انسان کو دیکھے گا بھی سنے گا بھی۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ 1400 سال پہلے یہ کہا تھا، اس وقت کے لوگوں کو تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن آج کے اس دور میں یہ بات کو سمجھنے کے لیے کوئی دشواری نہیں ہے۔ آج دیکھ رہا ہے انسان، دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، علی وہ ذات ہے کہ جس کی بات کو سمجھنے کے لیے 1400 سال لگے ہیں، تو اس ذات کو سمجھنے کے لیے کیا کہنے، نعرہ حیدری، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس ذات کو سمجھنے کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ لہذا جس آیت کی میں نے تلاوت کا اس دین کے خاطر یہ سارا نظام تھا پروردگار عالم کا کہ سب سے پہلے جناب آدم کو بھیجا تاکہ اس دین کو ترویج کیا جائے، اس کے بعد سلسلہ رہا انبیاء کا۔ یہ سلسلہ کیوں رہا؟ ایک ہی نبی آخر تک کیوں نہیں بیان کر دیا؟ ایک ہی نبی آتا سارے احکام قیامت تک آنے والے لوگوں کے احکام کو بتلا دیتا، بات ختم ہو جاتی۔ یہ 1,24,000 انبیاء کا سلسلہ کیوں رکھا پروردگار عالم نے؟ اب دیکھیں اگر اس کی وضاحت کریں تو کافی وقت چاہیے، بس اتنا مختصر سن لیں کہ اگر ایک ہی نبی آ کر تمام انبیاء کی جو کام تھے وہ کام اکیلے کر دیتا تو ایک مسئلہ یہ تھا، اس کے لیے اتنی طویل حیات چاہیے تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ جس زمانے میں جو لوگ ہوتے ہیں، پیغمبر ایک پروردگار عالم نے یہی نظام کو رکھا کہ جس ہر نبی کو ہر معجزہ عطا نہیں کیا پروردگار عالم نے، ہر نبی کو ہر معجزہ عطا نہیں کیا۔ جس
زمانے میں جو شاید سب سے زیادہ مانی جاتی تھی اسی کا معجزہ پروردگار عالم نے اپنے نبی کو دیا. جناب عیسیٰ کے زمانے میں کا جو معجزہ ہے وہ جناب موسیٰ کے زمانے میں نہیں ہے. جناب موسیٰ کے جو جادوگری کا زمانہ ہے وہ جناب عیسیٰ کا نہیں ہے. جناب زکریا کو جو معجزے دیے, جناب داؤد کو, جناب عیسیٰ, جتنے معجزے دیے ہیں وہ سارے معجزے پروردگار عالم نے ہر نبی کو الگ الگ معجزے دیے ہیں. اس لیے پیغمبر اکرم کی حدیث ہے کہ جو ہر نبی کا معجزہ اگر کسی ایک ذات میں دیکھنا چاہے تو وہ علی بن ابی طالب. اسی لیے حدیث ہے کہ تمام انبیاء, اسی لیے کہا تھا کہ علی کو جس نے دیکھ لیا اس کے لیے وہ عبادت ہے. اسی لیے کہا کیوں, یہ تمام انبیاء کی جتنے معجزے پروردگار عالم نے دیے ہیں وہ ایک ذات علی بن ابی طالب میں جمع کر دیے. الگ الگ معجزے دیے ہیں, کام الگ الگ ہے. یہاں تک تمہاری ذمہ داری ہے تم یہ کام کرو. دوسرا مسئلہ یہ ہے انسانیت کے ذہن کو بلندی کی طرف لانا تھا. ایک دم سے اگر آ کر آپ کسی کو یہ بتلا دیں کہ آؤ میں تمہیں پی ایچ ڈی میں کیا پڑھایا جاتا ہے یونیورسٹی میں تمہیں بتلاؤں, تو بچہ یہی کہے گا کہ بابا مجھے آپ کیا سمجھا رہے ہیں, یہ تو پی ایچ ڈی کی باتیں ہیں, میں تو ابھی تو اے بی سی ڈی میں پڑھ رہا ہوں. بات اگر انسانیت کی ابتدا دیکھی جائے تو جناب آدم کا دور وہ ہے کہ جہاں پر ابھی اے بی سی ڈی کا دور تھا, اور پیغمبر کا دور وہ ہے کہ جہاں پر ڈگریاں دی جا رہی ہیں. یہ تو ممکن نہیں تھا. تو لہٰذا اگر ادوار کو دیکھا جائے آہستہ آہستہ پروردگار عالم نے ایک ایسا نظام کو قائم کیا کہ ایک ایک ٹیچر آتا جائے, انسانیت کی فکر کو بلند کرتا جائے. جناب آدم آئے, جناب شیش آئے, جناب اسماعیل آئے, جناب ابراہیم آئے, عیسیٰ آئے, موسیٰ آئے. یہ الگ الگ قدرت کے ٹیچر ہیں جو بدلتے جا رہے ہیں اور انسانیت کی فکر کو بلندی پر لاتے جا رہے ہیں. اور جب بلندی پر آ چکے تھے تو آخر میں پیغمبر اکرم کو بھیجا. اتنی بلندی پر انسانیت کا کارواں آ گیا تھا. انسانیت کا کارواں اتنی بلندی پر لا رہے ہیں, اور اس بلندی پر لانے کے بعد اب انسانیت کے اعتبار سے اس سے زیادہ کی بلندی کی کوئی گنجائش نہیں تھی. اس سے زیادہ کی بلندی کی اور گنجائش ہی نہیں تھی. اب پیغمبر کو دنیا چھوڑ کر جانا ہے اس دنیا کو. دیکھیں اب جب ایک کلاس میں سب سے ہائی کلاس میں اگر ٹیچر ہے موجود تو سارے اسٹوڈنٹ موجود ہیں, ڈسپلن کلاس میں موجود رہے گا, کوئی شرارت نہیں ہوگی. لیکن جیسا ہی اس کلاس کا ٹیچر چلا جائے گا تو پھر سارے, کیوں, اس لیے کہ اب اس کے اوپر تو کوئی کلاس ہے نہیں. یہ جس دور میں ہم گزر رہے ہیں یہ انسانیت کا آخری کلاس ہے جو پیغمبر دے کر جا چکے ہیں. آخری درست تھا پیغمبر کے زمانے میں یہ آیت نازل ہو چکی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج دین کامل ہو گیا ہے, دین مکمل ہو گیا ہے. نہ قرآن نازل ہونے والی ہے, نہ کوئی نبی آنے والا ہے, نہ کوئی شریعت میں تبدیلی ہونے والی ہے. حلال و محمد حلال الی یوم القیامہ, حرام و محمد حرام الی یوم القیامہ. محمد کا حلال کیا ہوا قیامت تک حلال ہے, محمد کا حرام کیا ہوا قیامت تک کے لیے حرام ہے. اب کوئی نیا حکم نہیں آنے والا ہے. انسانیت کے کارواں کو اتنی بلندی پر پروردگار لا چکا ہے. اب پیغمبر کو دنیا چھوڑ کر جانا ہے تو اب انتظام کیسا ہونا چاہیے. اگر پیغمبر یوں ہی چلے جائے تو انسانیت کے کارواں کو بلندی پر لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. انسانیت کا کارواں پھر نیچے کی طرف چلا جائے گا. یا اب اس سے بہتر یہ تو ہو نہیں سکتا. انسانیت کا کارواں بلندی پر آ چکا ہے, اس سے بہتر کی گنجائش نہیں تھی کہ پیغمبر جانے کے بعد کوئی دوسرا آتا. اب ضرورت تھی کہ جو مقام پر پیغمبر لائے ہیں اسی مقام پر باقی رکھا جائے. لہذا پیغمبر نے جاتے جاتے ایسے مضبوط ہاتھوں میں دین کے سپرد کر دیا, یہ اعلان کر دیا, من کنت مولا ہو فہذا علی. محمد و آل محمد بلند تر صلوات. بلندی پر اتنی لے کر آئے کہ اب میں یہاں سے جا رہا ہوں تو اب ایسے مقام پر کسی ایسے کے ہاتھ میں چھوڑ کر جاؤں گا کہ جو انسانیت کے کارواں کو قیامت تک وہیں پر باقی رکھے گا.
کل علی باقی رکھ رہے تھے، آج علی کا بیٹا پردہ غیب سے اسلام کی حفاظت کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، اسلام کی حفاظت ہو رہی ہے، علی ہی کی نسل چل رہی ہے جو اسلام کی حفاظت کر رہی ہے۔ ابو طالب کا خون ہے جو اس انداز میں ابو طالب کے بیٹوں نے دین کی حفاظت کی ہے، اس بہادری کے ساتھ۔ جناب ابو طالب کی بہادری اور ان کی اولاد کی بہادری کے لیے پیغمبر اکرم کا مشہور و معروف قول ہے کہ اگر ساری دنیا ابو طالب کی اولاد ہوتی، اب غور سے سنیں پیغمبر نے کیا کہا جناب ابو طالب کی اولاد کے لیے، کہ اگر ساری دنیا ابو طالب کی اولاد ہوتی تو دنیا میں کوئی انسان بزدل پیدا نہ ہوتا، یعنی سب کے سب بہادر ہوتے، کوئی انسان بزدل پیدا نہ ہوتا۔ ایسے کے ہاتھ میں پیغمبر دین کی بات دوڑ دے کر جا رہے ہیں، اور جب آخری زمانہ ہے، آخری جو کلاس تھی پیغمبر کی، جو سمجھایا ہے پیغمبر نے، وہ عیسائی۔ اب دیکھیں پیغمبر دین کی حفاظت کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کا ولی کیا کرتا ہے؟ ولی خدا کی ایک ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ دین کی حفاظت کرے۔ کیسے حفاظت کرے اس سے کوئی مطلب نہیں، حفاظت ہونی چاہیے، دین کی حفاظت ہونی چاہیے۔ دین کی حفاظت دو ہی طریقے سے کی جا سکتی ہے، یا تو صلح کے ذریعے سے دین کی حفاظت ہو سکتی ہے، یا جنگ کے ذریعے سے دین کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ دو ہی طریقے ہیں، پھر ان دونوں کی بھی دو طریقے ہیں، میں انشاءاللہ ابھی بتاؤں گا۔ پیغمبر جا رہے ہیں، 11 ہجری کو پیغمبر دنیا چھوڑ کر چلے گئے، 9 ہجری تک پیغمبر نے عیسائیوں کو سمجھایا کہ دیکھو عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ کون عیسیٰ؟ جو پیغمبر سے 500 سال پہلے کا زمانہ ہے، 500 سال سے جب سے دنیا میں پیغمبر آئے ہیں، اس دور سے جب اعلان رسالت کیا، اس دور سے سمجھا رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو جناب عیسیٰ کے وزیر تھے وہ سمجھا رہے ہیں، لیکن دیکھو عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، عیسیٰ اللہ کا نبی ہے۔ 500 سال سے سمجھاتے آ رہے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، لیکن یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ بھائی جو 500 سال سے جس سے سمجھایا جا رہا ہے وہ 500 سال سے اس بات کو نہیں مان رہے ہیں۔ اب پیغمبر کے زمانے میں 109 ہجری میں پیغمبر کو کیا ضرورت تھی کہ انہیں میدان مباہلہ میں بلایا جائے؟ یا رسول اللہ 2 سال کی زندگی آپ کی اور بچی ہے، 9 سال کا واقعہ ہے، 10 اور 11 کو سفر کے 28 تاریخ کو ابتدائی دن میں، محرم پہلا مہینہ، سفر دوسرا مہینہ، یعنی 2 سال بھی پورے مکمل نہیں ہے آپ کے لیے۔ آپ کو دنیا چھوڑ کے جانا ہے، 2 سال اور سمجھا لیجئے، نہیں سمجھتے ہیں وہ جانے لکم دینکم ولی دین، آپ دنیا سے چلے جائیں، آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ لیکن جانے سے پہلے یہ کیا کر رہے ہیں کہ آپ انہیں میدان مباہلہ میں کیوں بلا رہے ہیں کہ آج جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کی جائے گی؟ اگر رسول اکرم سے سوال کریں تو یقیناً یہی جواب دیں کہ دیکھو میں دین کی حفاظت کرنے والا ہوں، دین کی ذمہ داری مجھ پر ہے، میں اپنی آخری ذمہ داری کو بھی نبھا کر جا رہا ہوں۔ ذمہ داری کیا تھی کہ دیکھو 500 سال تک ان کا یہ عقیدہ تھا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹے ہیں، میں انہیں سمجھا رہا تھا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، لیکن جب تک دشمن اپنے دائرے میں محدود رہے تو سمجھ لینا کہ اسے سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن جب دشمن اپنے دائرے سے باہر چلے جائے تو اب اسے سمجھانے کی ضرورت نہیں، اب میدان اس کا فیصلہ کرے گا۔ اب تک میں انہیں سمجھا رہا تھا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، وہ مان نہیں رہے تھے، بلکہ اب مجھ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، ہم تو مانتے ہی ہیں عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا، اب آپ بھی یہ مان لیں عیسیٰ کا اللہ کا بیٹا ہے۔ یعنی جس کام سے پیغمبر منع کر رہے ہیں اسی کام کا پیغمبر کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ بھی یہ تسلیم کر لیں۔ پیغمبر نے کہا اچھا اب دشمن اپنے دائرے حدود سے باہر آ رہا ہے، یہ دین کی حفاظت کی خاطر۔ میں نے کہا دین کو 2 طریقوں سے بچایا جا سکتا ہے، یا صلح کر کے یعنی کمپرومائز کر کے، یا وار جنگ کے ذریعے سے دین کو، اور ان دونوں میں بھی دو صورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ پہلی صلح کی صورت،
اس میں بھی ہوتا ہے صلح. کمپرومائز میں کیا ہوتا ہے؟ کمپرومائز میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی دیکھیں اللہ کا ولی ہے، اسے دین کی حفاظت کرنی ہے. دین کی حفاظت کے لیے کبھی دشمن کی شرطوں کو مانا جاتا ہے تاکہ دین محفوظ رہ جائے، کبھی دشمن سے شرطوں کو منوایا جاتا ہے تاکہ دین محفوظ ہو جائے. جنگ کی بھی دو صورتیں ہوتی ہیں، کبھی دشمن کے سر و تن میں جدائی کی جاتی ہے تاکہ دین محفوظ رہ جائے، کبھی اپنا سر دیا جاتا ہے تاکہ دین محفوظ رہ جائے. یہ چار صورتیں اگر آپ ملاحظہ فرمائیں، جب دشمن کو تن و سر میں جدائی کرنا تھی تو علی کی زندگی کی ساری جنگیں دیکھ لے، اور جب اپنا سر دینے کی باری آئی تو حسین مظلوم کی جنگ کو دیکھ لے تاکہ دین کی حفاظت ہو سکے. اور جب صلح کے ذریعے سے دین کو بچایا جا سکتا ہے تو صلح میں کبھی اپنی شرطوں کو منوایا جاتا ہے، جب اپن دشمن کی شرطوں کو مانا جاتا ہے. جب دشمن کی شرطوں کو ماننا تھا تو صلح حدیبیہ پیش آئی ہے، اور جب اپنی شرطوں کو منوانا تھا تو صلح حسن محمد علیہ صلح حسن جو پیش آئی ہے. عزیزو بس میں ختم کر چکا، آپ کی زحمت تمام ہوئی کہ جاہ سے ہی صلح حسن ہوئی ہے. امام مولا کائنات کی جنگ کے بعد اب کسی میں یہ جرات نہیں تھی جنگ صفین کے بعد کہ بنی ہاشم کے سامنے تلوار اٹھایا جائے. امام حسن جنگ کے لیے جا رہے تھے، لیکن حالات آپ سب جانتے ہیں کہ کیسے حالات تھے. امام حسن کا قریبی ساتھی جو چند درہم و دینار کے سکوں میں بک گیا، 12,000 کا لشکر لے کر معاویہ کے ساتھ ہو گیا. ایسے کوفے کے حالات ہیں، اتنے تبدیل ہو چکے ہیں کہ اسی کوفے میں مولا کائنات کو ضرب لگائی گئی. امام حسن کا جب دور آیا اسی کوفے نے امام حسن کو دھوکا دیا. دیکھیں کیسی سیاست اس وقت رچی گئی. ادھر جا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ تم یہاں میدان جنگ میں ہو، ادھر حسن نے صلح کر لی. ادھر آ کر امام حسن سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جنگ کے لیے تیار ہیں، وہ لوگ وہاں میدان میں بک چکے ہیں، 12,000 کا لشکر لے کر جا چکے ہیں. ایسے عالم میں امام حسن اپنے بابا کے شیعوں کی جان کی حفاظت کی خاطر امام حسن نے صلح کر لی. صلح کر کے جب واپس آ رہے ہیں تو ایک شخص نے امام حسن کے گھوڑے کے سامنے آ کر اس نے ایک عجیب جملہ کہا، امام کو سلام کیا، اس انداز میں سلام کیا. لیکن جرأتیں کہاں تک بڑھ گئی تھی. کہتا ہے السلام علیک یا مذل المومنین، اے مومنین کو ذلیل کرنے والے آپ پر میرا سلام. امام حسن گھوڑے سے اترے، کہا کہ بھائی ایسا نہ کرے. ایک مرتبہ سامنے خیمہ تھا، ٹھوکر ماری. امام نے کہا کہ اب دیکھ تجھے کیا نظر آ رہا ہے. اب جیسے ہی اس نے دیکھا جو کل تک امام کی محبت کا دم بھر رہے تھے آج معاویہ کے ساتھ دربار میں دسترخوان پر بیٹھے. کہا مولا اتنی تیزی سے وفادیاں اور یہاں بک چکی ہیں، اتنی تیزی سے لوگ اپنا ضمیر بیچ چکے ہیں، کہاں یہی بچے. ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کیا مولا مجھے معاف کیجئے گا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اتنے حالات تبدیل ہو چکے. آخر میں وہ دور بھی آیا کہ امام حسن کو زہر دے دیا. امام حسن کو زہر دے دیا گیا، کوئی اور نہیں جودہ بنت اشعث جو امام کی زوجہ تھی، اسی نے امام حسن کے دودھ میں بروایت کے پانی میں زہر ملا دیا تھا. جیسے ہی زہر نے اپنا اثر کیا ایک مرتبہ امام قے کرنے لگے، آواز دی میرے لیے تشت لے کر آؤ. جب غلام تشت لے کر آیا تو امام نے خون کی قے کر دی. امام کے کلیجے کے ٹکڑے تشت میں نکل آئے. زینب کو یہ جب خبر ملی دوڑی ہوئی آئی، کہا میرے بھائی حسن یہ کیا کیفیت دیکھ رہی ہو. کہا جیسے ہی غلام سے پتا چلا
تعالیٰ زینب آ رہی ہے تو ایک مرتبہ غلام سے کہا کہ اس دشت کو ہٹا دو، زینب اگر میرے کلیجے کے ٹکڑے دیکھے گی تو وہ برداشت نہیں کر پائے گی، میں کہوں گا مولا آپ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو چھپا دیا، زینب کو دیکھنے نہ دیا، مگر آپ کا دل کے ٹکڑے کربلا کے میدان میں عاصم کا محلہ شاہ زینب کی نگاہوں کے ساتھ خدا کوئی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے عزیزو۔ ابھی آپ تابوت کا زیارت کریں گے، وہ تابوت ہے جب امام حسن کو زہر دیا گیا، امام حسین کو بلایا گیا، امام حسین سے وصیتیں کی کہ میرے بھائی میرے بعد آپ ہی امام ہوں گے، یہ گھر آپ کے حوالے ہے، عزیزو وصیتیں ہو رہی ہے، حسین رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ امام نے کہا اے حسین گریہ نہ کرو، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے حسین تیرے جیسا دن کسی اور کا نہیں ہوگا، ارے میں دنیا سے جا رہا ہوں، سارے گھر والے موجود ہیں، اے حسین جب تو دنیا سے جائے گا کوئی موجود نہ ہوگا، ارے شمر ملعون کا خنجر زینب بہتر قدم کے فاصلے سے یہ منظر دیکھ رہی ہوگی، امام کی روح پرواز کر گئی، اہتمام غسل و کفن ہوا، غسل و کفن دیا گیا، سفید کفن پہنایا گیا تھا۔ ایک مرتبہ عزیزو حسن کا جنازہ گھر سے چلا ہے، میدوم سے چلا ہے، زینب ادھر مطمئن ہے کہ میرے بھائی کا جنازہ جا چکا، ارے کچھ دیر بعد جنازہ جب واپس آیا کہا بھائی حسین میں نے حسن کو سفید کفن دیا تھا، ارے یہ کفن لال کیسے؟ حسن کے جنازے سے زینب تیر نکال رہی، وہ منظر بھی کہ جب حسین کا لا لعنت اللہ علی قوم اللہ کے کائنات میں موقع حسن کا طوبہ والوں میں جنازہ حسن کا ہے۔
पीछे से नीचे को बहुत हुआ।
حسین یا حسن یا حسین یا حسن یا حسین حسن یا حسین یا حسن 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 یا